اے پاک پروردگار وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں ان میں میری مدد فرما۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کثرت سے دعا کیا کریں، کیونکہ اللہ پاک ہی ہیں جو بند دروازے کھول دیتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اللہ پاک سے کثرت سے دعا کریں، صبر کریں اور اللہ پاک پر یقین کامل کریں، شکر ادا کریں ہر وقت۔ اور اگر یہ وقت مشکل ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا نہیں، تو یقین رکھیں اس رب پر، وہ آپ کو وہ بھی عطا کرے گا جو آپ کب سے رو رو کے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اچانک کوئی وظیفہ آ جاتا ہے، کوئی آیت آ جاتی ہے، اور وہ ہمارے تمام سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور اللہ پاک تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو ہی تمہارے لیے وسیلہ بناتا ہے، تمہارے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس شرط یہ ہے کہ اپنے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت ضرور قریب ہے کہ جب تمہاری تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو جائے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو اللہ پاک اس کو آپ کے لیے بہترین کر دے۔ السلام علیکم پیاری سسٹرز، پیاری پیاری شہزادیوں، اللہ پاک آپ سب کے نصیب اچھا کرے۔ اللہ پاک اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، تو اللہ پاک آپ کی پریشانی اور مشکل کو آسان کرے، ہم سب کی دلی مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے، ہم سب کو اللہ پاک اپنے قریب کر لے، اور ہماری یہ کوشش کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیں کہ ہم دین اور دنیا دونوں میں ہمیں کامیابی ملے، آمین ثم آمین۔ پیاری سسٹرز، مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ پسند کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، تو آج میں اپنی ایک سبسکرائبر کی لو میرج سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ انہوں نے کیا وظیفہ کیا، کتنے مشکل حالات میں انہوں نے اس وظیفے کو جب کیا تو اللہ پاک نے ان کے لیے کس طریقے سے آسانی فرمائی۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا تہجد کا سجدہ جس میں آپ نے اللہ پاک سے کچھ مانگا ہو اور وہ آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ ناممکن ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ان سجدوں کی بدولت آپ کے ناممکن کو ممکن نہ کر دے۔ کیونکہ جب آپ نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ بہت جلد آپ کو کامیابی دینے والا ہے۔ تو پیاری سسٹرز، میری سبسکرائبر نے مجھ سے شیئر کیا کہ میری فیملی میں لو میرج ہونا اور اس کے ساتھ آؤٹ آف کاسٹ ہونا بہت کسی میریکل سے کم نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنی مدر کے سامنے اس بات کو رکھا، وہ کہتی ہیں کہ ہم کوچنگ سینٹر میں ایک دوسرے کو ہم نے دیکھا اور اس طریقے سے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری مدر کو جب اس بات کا علم ہوا تو میری مدر نے مجھے کہا کہ اب تمہارا کالج جانا بند اور تم گھر پہ پرائیویٹ ہی اپنی ایم اے کی ڈگری کمپلیٹ کرو گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی مدر کے آگے کافی روئی، گڑگڑائی کہ میری ایجوکیشن کو اس طریقے سے، کیونکہ میں اپنی کلاس کی ہونہار اسٹوڈنٹ تھی، تو میں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے نہ کریں اور مجھے جانے دیں، آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے دیں، اور جب مناسب ٹائم آئے گا تو آپ فادر سے بات کر لیجئے گا۔ میری سسٹر نے بھی میرا ساتھ دیا کہ آپ اس کی ایجوکیشن کو اس طریقے سے بیچ راستے میں نامکمل نہ کریں۔ تو میری مدر بضد تھیں، انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی میں کبھی بھی آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں ہوئی، اور یہ تو بات کری ہے لو میرج کی آؤٹ آف کاسٹ شادی ہونے کے لیے۔ تو مدر نے میرے پر بہت ساری پابندیاں لگا دی، اور فادر کو کس طریقے سے کیا کہا کیا نہیں کہا مجھے نہیں پتا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے
گھر سے ہی پرائیویٹلی اپنا ایڈمیشن بھیجا، اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا، کیونکہ ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پہلے ہم اپنے کریئر کو فوکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پیرنٹس کی رضامندی کے ساتھ اس لیب میرج کو ارینج میرج میں کنورٹ کریں گے۔ وہ رشتہ لے کے آئیں گے جیسے رشتہ لے کے آتے ہیں جب بچیاں اپنی تعلیم مکمل کر لیتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب مدر کو میرے پتہ چل گیا میری فون کال سے، میرے میسیجز سے، تو میری مدر نے میرے پہ بہت زیادہ پابندیاں لگا دی۔ میری مدر بہت زیادہ اسٹرکٹ تھیں، وہ آؤٹ آف کاسٹ شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری کسی صورت آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں ہو سکتی ہے، کاسٹ میں تمہاری شادی ہوگی اور ہماری مرضی سے ہی ہوگی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو کیا اور اس کے ساتھ میں نے تہجد پڑھنا شروع کی، اور میں نے اللہ پاک سے سجدوں میں اللہ پاک سے اپنی نصیب کے لیے دعا کی، اور اللہ پاک سے دعا کی کہ اے میرے مالک، میرا نکاح میری محبت سے ہو جائے، اگر وہ میرے لیے بہتر ہیں تو ان کو میرے نصیب میں شامل کر دے۔ کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے ایک وظیفہ کیا، اور وظیفہ وہ یہ ہے کہ جس کو آپ جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ ایسے شخص کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا، یا آپ ایسے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، یا ایسی ڈیمانڈس اگلا بندہ آپ سے کر رہا ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کی شادی ہو بھی جائے تو وہ شادی کبھی بھی چلتی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اپنے لیے اللہ پاک سے بہترین مانگا کریں، بہتر مانگا کریں۔ تو یہ وظیفہ آپ اپنی جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، نہ صرف آپ اپنی پسند کی شادی کے لیے کر سکتے ہیں، یہ کسی بھی جائز حاجت کے لیے آپ اپنے مائنڈ میں اس حاجت کو رکھیے اور اس کے بعد سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کیجیے۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ 5 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 5 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سینٹر کے اندر 23 ٹائمز سورہ قدر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 5 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 5 بار سورہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میرے نصیب کے دروازے کھول دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ جیسے ہی میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی اور انہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی، انہوں نے CSS کا ایگزام دیا اور اس کے اندر ان کی سلیکشن ہو گئی، اور جب انہوں نے اپنے پیرنٹس کے تھرو رشتہ بھیجا تو بغیر کسی رکاوٹ کے، جو میری مدر کہتی تھیں کہ کبھی آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں ہو سکتی، تو یقین مانیے بغیر کسی رکاوٹ کے میری سال کے اندر منگنی بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، اور اب اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ جو میری سسٹر اپنی شادی کے لیے پریشان ہے، پسند کی شادی کے لیے پریشان ہے، تو یہ اس وظیفے کو کر سکتی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ اس کو جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، آپ رزق میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں، اگر آپ کا دل بے چین رہتا ہے، غم ہے، پریشانی ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں، آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو پیاری سسٹر، آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر سے حسد، اپنی زندگی کے اندر سے ناشکری، یہ ساری چیزوں کو نکال دیں اور سچے دل سے اپنے رب سے دعا کریں، تو اللہ پاک ضرور آپ کی دعا کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ جو اذکار کر رہے ہیں اور جو میریکلز آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، تو اس کو میرے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔